آپ نے مختلف فتنوں کی نشاندہی کی اور کشف المحجوب کو ان فتنوں کے سدباب کے لیے اپنا ایک علاج کے طور پر نسخہ قرار دیا۔ صفحہ نمبر 8 پر آپ لکھتے ہیں، اور یہ یعنی آپ دیکھو گے ہو بہو آج بھی وہ بیماریاں موجود، یعنی وہ بد اعتقادی کی بیماریاں اور اس کے ساتھ جو انسانی دل نفس اس کے لحاظ سے، اور پھر بالخصوص جو تصوف کا شعبہ ہے پیری مریدی کا، اس کے اندر جو بیماریاں ہیں ان کو آپ نے جو لکھی ہیں میں نے گنی ہے تو وہ تقریباً 15 بیماریاں ہیں، ان کا آپ نے ذکر کر کے پھر آگے کشف المحجوب شریف کے مضامین کو شروع کیا۔ ان کا ذکر کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں خداوند عز و جل مارا اندر زمانہ پدید آورداس کہ اہل آن ہمارا شریعت نام کردہ ان، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس زمانے میں پیدا کیا ہے، یعنی آج سے تو کروڑوں مرتبہ وہ زمانہ بہتر تھا، یعنی آج جتنی خرافات آ چکی ہیں یا جتنے فتنے آ چکے ہیں، لیکن اس وقت بھی بھرمار تھی۔ تو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ہم اس زمانے میں ہیں کہ جس میں 2 نمبری حد تک پہنچی۔ وہ 2 نمبری کیا ہے کہ اہل اس زمانے کے لوگ ہمارا شریعت نام کردان، انہوں نے اپنی خواہش کا نام شریعت رکھ لیا ہے۔ داتا صاحب کہتے ہیں اتنی بڑی دھاندلی ہو رہی ہے کہ لوگوں نے ہمارا شریعت نام کردان اپنی خواہش کو شریعت کہا ہے، یعنی یہ دوہرا جرم کہ ایک تو وہ شریعت پہ عمل نہیں کر رہے، اور دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے غیر شریعت کو شریعت بنایا ہوا ہے، یعنی اپنی خواہش کو وہ شریعت کہتے ہیں۔ افرائیت من اتخذ الہہ ہواہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا بنایا ہوا، یعنی پوجتا خواہش کو ہے اور کہتا ہے میں اللہ کی بندگی کر رہا ہوں۔ تو داتا صاحب کہتے ہیں ہم ایسے زمانے میں ہیں کہ لوگوں نے اپنی خواہش کو شریعت کا نام دے رکھا ہے، اور پھر فرماتے ہیں طلب جا و ریاست و تکبر را عز و علم، یہ دوسری بیماری ہے۔ فرمایا کہ طلب جاہ یعنی عہدے کا لالچ، ریاست و تکبر اپنی سرداری اور تکبر کو لوگوں نے عزت اور علم کا نام دے رکھا ہے، یعنی پہلے تھا خواہش کو شریعت کا نام دے رکھا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ عہدہ پرستی اور تکبر اور اپنی سرداری کو عزت اور علم کا نام دے رکھا ہے، حالانکہ عزت و علم اور ہے اور یہ طلب جا اور چیز ہے۔ تو اتنی 2 نمبری ہو رہی ہے، اتنا بگاڑ ہے کہ یعنی جس طرح کے کہتے ہیں کہ کنویں کو مینار اور مینار کو کنواں قرار دے دیا گیا ہے، تو اس طرح تضاد ہے چیزوں میں، ہے کچھ اور لوگوں نے نام ان کا کچھ رکھا ہوا ہے۔ تیسرے نمبر پر کہتے ہیں کہ رعائے خلق را نہاں داشتن، اور یعنی اپنی طرف سے وہ ایسی چیزیں جو ہیں جو کہ زمرہ ریا میں آتی، ان کو انہوں نے زہد و تقوی کا نام دیا ہوا ہے۔ کینہ را اندر دل حلم، جو دلوں میں چھپا ہوا کینہ ہے اس کو انہوں نے حلم کا نام دے رکھا ہے۔ 5ویں نمبر پر و مجادلہ را مناظرہ و محاربت، کہ جو مجادلہ ہے اس کو مناظرے کا نام دے رکھا ہے، یعنی مناظرہ اور ہے، یہ ہمارے جو مناظرہ رشیدیہ میں بھی تعریف لکھی ہوئی ہے، مجادلہ مقابرہ اور ہے اور مناظرہ اور ہے، تو وہ کرتے مجادلہ ہیں لیکن اسے کہتے مناظرہ ہے، تو مجادلہ کو انہوں نے مناظرہ کا رنگ دے رکھا ہے۔ 6 نمبر پر وہ کہتے ہیں صفاحت را عظمت، حماقت اور بے وقوفی کو انہوں نے عظمت کا نام دے رکھا ہے۔ اب آپ آئینہ دیکھیں اس وقت کا، اور پھر داتا صاحب کا اس کے خلاف جہاد، یعنی داتا صاحب وہ نہیں کہ چپ سرکار ہوں اور کسی کے خلاف نہ بولیں، بلکہ پہلے نمبر پر تو ہے کہ واردات کیا ہو رہی ہے اس کا ادراک، اور پھر اس کے خلاف زبان اور قلم سے جہاد۔ تو جو وارداتیں ہو رہی تھیں ان سب کی نشاندہی کی اس کتاب میں، جس کو اب 1000 سال ہو چکا ہے، کہ کیا ہو رہا ہے صفاحت را عظمت، کہ لوگ جو ہیں وہ صفاحت بے وقوفی اور حماقت کو عظمت سمجھتے ہیں، یعنی اتنا عروج کو زوال آیا ہے کہ ہے چیز درجہ بے وقوفی میں،
لیکن اہل زمانہ سمجھ رہے ہیں کہ اس میں بڑی عظمت ہے، یہ کام کرنا چاہیے. بے وقوفی اور حماقت کو عظمت کا نام دے چکے ہیں. اور پھر فرماتے ہیں وَنِفَاقَ را زہد، کہ لوگوں نے منافقت کا نام زہد رکھا ہوا ہے، یعنی کیسے کور چڑھایا ہوا ہے بری چیزوں پر اچھے ناموں. منافقت کو زہد کا نام دے رکھا ہے. اور 8ویں نمبر پر فرماتے ہیں تمنی را ارادت، یعنی دنیا کی مختلف چیزوں کے حصول کو ارادت اور عقیدت کا درجہ یہ دے رکھا ہے، یعنی مرید ہونا. دنیاوی مختلف چیزوں کی حصول کو ارادت کا نام دے رکھا ہے. 9ویں نمبر پر وحزیان تبارا معرفت، فرماتے ہیں بکواس گوئی کو انہوں نے معرفت کا نام دے رکھا ہے. جس طرح آج بھی کئی باب سرکار جاہلین بیٹھے ہوئے ہیں اور جو وہ کہتے ہیں اس پر سچا ہے یہ لفظ آتا ہے کہ وہ بکواس کر رہے ہیں، لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری معرفت کی باتیں. تو داتا صاحب کہتے ہیں کہ ایسے زمانے میں ہمیں جہاد کرنا ہے کہ جس کے اندر حزیان گوئی کو لوگوں نے معرفت کا نام دے رکھا ہے. وہ حرکات دل کی دھڑکن کا تیز ہو جانا، وہ حدیث نفس را محبت، کہ یہ جو دل کے وام اور خیالات ہیں اور دل کی دھڑکن ہے اس کو تصوف بنایا ہوا ہے اور دل کے اوہام کو الہام قرار دیا ہوا ہے اور اس کو وہ ولایت سمجھتے. اور پھر فرماتے ہیں وَإِلْحَادْ را فقر، لوگوں نے الہاد کو فقر بنایا ہوا ہے. الہاد ہے بے دینی، شریعت سے بغاوت، لیکن نام اس کا رکھا ہے فقیری. الہاد را فقر وجہود را صفوت، جہود ہے حق کا انکار کرنا اور صفوت ہے تصوف اور صوفی ہونا، یعنی شریعت کے انکار کو انہوں نے تصوف بنا رکھا ہے. 13ویں نمبر پر کہتے ہیں زندقہ را فنا، زندیق ہونے کو انہوں نے فنا فی اللہ قرار دیا ہوا ہے. وہ زندقہ یعنی زندیقی کو قتل کرنے کا حکم ہے شریعت میں، اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی، لیکن نام اس کو کس چیز کا دیا ہوا ہے کہ یہ فنا فی اللہ ہو چکا ہے. 14ویں نمبر پر کہتے ہیں وَتَرْکِ شریعت پیغمبر را صلی اللہ علیہ وسلم طریقت، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو چھوڑ دینے کا نام انہوں نے طریقت رکھا ہوا، کہ شریعت کے مجرم ہیں، باغی ہیں، شریعت سے متصادم ہیں، لیکن وہ اپنے آپ کہتا ہم اہل طریقت ہیں. اور 15ویں نمبر پر وآفت اہل زمانہ را معاملت نام کردان، یہ نام کردان ان پچھلی ساری چیزوں کے ساتھ لگے گا کہ جو اہل زمانہ کے آفتے ہیں، یعنی لوگوں کے عقیدے خراب کرنا، عمل خراب کرنا، اس کو انہوں نے معاملہ فہمی کا نام دے رکھا. اب دیکھو یہ جو 15 چیزیں بیان کی معیوب جن پر ٹائٹل اچھے ناموں کا چڑھا ہوا ہے، تو داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس زمانے میں ان کا کھوج لگایا اور کھوج لگانے کے بعد ان لوگوں کا آپریشن کیا کہ تم باطن میں کچھ اور ہو، ظاہر میں اپنا تعارف کچھ اور کروا رہے ہو. یہ انہوں نے اپنی شرعی ڈیوٹی سمجھی. اور آج وہ اپنے روضہ پاک میں کتنے تنگ ہوتے ہوں گے جب ان کے دربار پر آ کر کئی یہی کام پھر کر رہے ہیں. یعنی الہاد جو ہے اس کو وہ زود بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ترک شریعت کو وہ طریقت بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس طرح جو فساد ہے اس کو معاملہ فہمی بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کی یعنی یہ کتاب بول رہی ہے ان کے اپنے لفظ کہ ان کے ہاں تصوف ایک غیرت کا نام ہے، تصوف شریعت کے اندر ایک جہاد کا نام ہے، تصوف خرافات کو مٹانے کا نام ہے، تصوف باطن کی اصلاح کا نام ہے، تصوف جو ہے وہ انسان کو معرفت کی چاشنی دینے کا نام ہے اور شیطان کے حملوں سے بچانے کا نام ہے. تو اس بنیاد پر یعنی آج سیدنا داتا گنج بخش حجویری رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات کو عام کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کی افادیت یہ ہے کہ یہ نسخہ انہوں نے 1000 سال پہلے تیار کیا اور یہ صدیوں میں لوگوں کا مرشد رہا اور اس سے کتنے لوگوں کے دل کو صفائی ملی اور نور ملا، اور آج بھی یہ نور یقیناً دلوں کو روشن کر رہا. لیکن اس کے خلاف دھاندلی یہ ہے
کہ جن دو متضاد چیزوں کو داتا صاحب نے بیان کیا کہ کچھ لوگوں نے اندھیرے کا نام نور رکھ لیا ہے، کچھ لوگوں نے موت کا نام حیات رکھ لیا ہے، یعنی جو چیزیں بیان ان کا خلاصہ یہی بنتا ہے نا. اور آج کوئی وہاں ممبر پہ کھڑا ہو کے کہے کہ نہیں موت حیات ایک ہی چیز کا نام ہے، ظلمت اور نور یہ اکٹھے ہی ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں ہے، سب کو اکٹھا لے کے چلنا ہے، سب ایک جیسے ہیں، تو پھر داتا صاحب کتنے بیزار ہوں گے. یعنی انہوں نے اہل سنت کو نور کہا اور اہل سنت کے سوا باقی جو مختلف سوچیں تھیں اس کو اندھیرا کہا. اور آج لیکچر یہ دیا جا رہا ہے ان کے نام کی کانفرنسوں میں کہ وہ سب کے مشترکہ ہیں اور وہ ان سب چیزوں کو ایک جیسا سمجھتے ہیں، جبکہ داتا صاحب علی اعلان سنی العقیدہ تھے اور اپنے آپ کو کشف المحجوب میں، اپنے تعارف میں اور مختلف ہستیوں کے تعارف میں یہ لکھا کہ امام سنیہ، کہ سنیوں کے امام، اور کتاب کے اندر جو چیزیں لکھی کہ میں اہل سنت کے لیے لکھ رہا ہوں. تو اس بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ یہ دھاندلی روکی جائے کہ جس دھاندلی کا فائدہ وہ ظلمت کو پہنچے گا، نور کو نہیں پہنچے گا. مثلا دودھ کا نقصان ہوگا اگر اس میں کوئی قطرہ وہ پڑ گیا کہ جو پلید ہے، تو پلیدی کو تو کوئی نقصان نہیں، وہ تو پہلے ہی پلید ہے، اسے کیا نقصان ہوگا. تو اس واسطے جو داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے منہج اپنا رکھا اس کو ہائی لائٹ کرنا یہ ان سے انصاف ہے اور ان کو خوش کرنا ہے. اور اگر جو کچھ انہوں نے اتنا خون جگر دے کے استوار کیا وہ نقوش مٹائے جائیں، تو پھر دستور العلماء عبد النبی بن عبد الرسول احمد نگری، اس کی جو پہلی دوسری جلد ہے، اس میں انہوں نے لکھا، مسئلہ لکھتے کہتے ہیں وقت لفا فی لعن یزید فمن کفرہ ولعنہ ومن لا فلا فی الخلاصۃ وغیرہ انہ لا ينبغی اللعن علیہ، یعنی وہ جو احتیاط والا مذہب ہے اس کا ذکر کیا. کہتے ہیں کہ میں نے ایک دن اپنے ابا جی سے پوچھا، یہ دستور العلماء کے مصنف، اقول ان اللعن لا یکون ضائعا، لعنت ایسی چیز ہے جو ضائع نہیں ہوتی. یہ ویسے بھی سمجھنے والی ضرورت ہے، ہمارے گاؤں میں ہر وقت بکریوں کو گدیوں کو لعنت کرتے رہتے ہیں، یا مطلقاً جلسوں میں بھی ایک جو ہے وہ رواج ہے لعنت لعنت. تو اس کی شدید مذمت ایسے کی گئی مختلف احادیث میں، اور وہ لمبی بات ہے. کہتے ہیں کہ جو لعنت ہے نا یہ ضائع نہیں ہوئی، مطلب یہ ہے کہ جب یہ میزائل مار دیا جائے تو یہ جو ہے ایسا نہیں کہ فضا میں ہی اس کو ختم کر دیا جائے، نہ آگے جا کے لگے نہ پیچھے آئے. کہتے ہیں لعنت سیدھی ادھر جاتی ہے جہاں کی، اور اگر وہ مستحق نہ ہو تو پلٹ کے کرنے والے پر آ جائے. یہ میزائل ویسے فضا میں جو ہے اس کو تحلیل نہیں کیا جا سکتا. ان اللعن لا یکون ضائعا فان کان الملعون مستحقا له، اگر مستحق ہے تو وہاں پہنچ جائے گی، والا فیعود اللعن الى اللائن، ورنہ پھر لعنت لوٹ کے لائن کی طرف آئے گی جس نے کی تھی. کہتے ہیں سال تو والدی رحمہ اللہ تعالی ان لعنی، تو میں نے اپنے ابا جی سے پوچھا کہ یزید کے بارے میں لعنت کرنے کے لحاظ سے آپ کیا بتاتے ہیں، کیا کروں. قال، تو کہتے ہیں میرے ابا جی نے یہ کہا، الاحسن لمن اراد ان یلعن یزید ان یقول علیہ ما ہوا اہل، کہ میرے ابا جی نے کہا کہ جو بندہ یزید پہ لعنت کرنے کا ارادہ کرتا ہو کہ میں لعنت کروں، احسن یہ ہے کہ یہ لفظ کیا بولے، کہے کہ یزید علیہ ما ہوا اہل، اس پر وہ جس کا وہ علیہ ما ہوا اہل، جس طرح فتاوی رضویہ میں بار بار آتا ہے علیہ ما علیہ، یعنی نہ رحمت اللہ نہ لعنت اللہ، علیہ ما علیہ. تو یہاں پر انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے کس بات کے لیے، لمن اراد ان یلعن یزید، جو یزید پہ لعنت کرنا چاہے. دوسرا انداز محتاط نہیں کہ وہاں ایسا نہ ہو کہ لوٹ کے لائن پہ آ جائے. احسن یہ ہے کہ یہ بندہ اس موقع پر کہے یزید علیہ ما ہوا اہل، اس پہ وہ کچھ جس کا وہ اہل ہے. یہ جو دیہاتوں کی عورتیں لڑتی ہیں ایک دوسرے کو جواب دیتے ہوئے، تو ایسے عموم وہ بھی استعمال کرتے علیہ ما ہوا اہل. اب یہاں داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے، آپ کا عرض شریف بھی آ رہا ہے، نے بھی یہ مسئلہ حل فرمایا. یہ کشف المحجوب شریف ہے، اس میں آپ نے جس وقت یزید کا ذکر کیا تو کیا فرمایا، فرمایا اخزاہ اللہ، اللہ اسے تباہ کرے، اللہ اسے رسوا کرے. خزی اخزاہ اللہ، یہ کس نے کہا، وہ گنج بخش جس نے بر صغیر کو کلمہ پڑھایا، وہ تو کہتے ہیں اخزاہ اللہ کہ یزید کو اللہ تباہ کرے، رسوا کرے.
اور آج بونے بونے کہتے ہیں یہ صوفیانہ قول ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں، تو پھر حقیقیانہ کہاں سے آئے گا؟ اس کتاب کو اب 1000 سال ہو گیا ہے، 1000 سالہ تقریبات اس کی منائی جا رہی ہیں. یعنی ہم وہ نہیں ہیں جو امت کی فصل کی جڑی بوٹیاں ہوں جو برسات میں اگائیں. ہم مکی مدنی پنیری ہیں اور طیبہ سے ہماری پنیری آئی ہے اور داتا صاحب جیسوں نے فصل اگائی ہے. یہ ہم ہی کہہ سکتے ہیں، ورنہ دوسرے فرقوں والے بتائیں. جب رائے راجو کے سر پہ داتا صاحب نے جوتے مار کے نیچے اتارا تھا، وہ جو جادو کے ذریعے اڑنے لگا، اس وقت ان فرقوں کا مؤذن لاہور میں کون ہوتا تھا؟ ان کا خطیب کون تھا؟ ان کا لیڈر کون تھا؟ ان کا کوئی سر پاؤں ملتا ہی نہیں. یہ ہم اہل سنت ہیں کہ مدینہ منورہ سے لے کر یہاں تک ہمارا پورا رستہ اللہ کے ان عظیم ولیوں کی روشنی سے روشن ہے. اچھا، یہاں پر داتا صاحب کا اگلا جو احسان ہے وہ بھی بڑا ہے. چونکہ لفظ تھا اکٹھا، عبارت میں ہے یزید بن معاویہ. اب اگر آخر میں صرف اخزا اللہ ہوتا تو کتنے بدبخت تیار ہو جانے تھے. انہوں نے کہنا تھا کہ یہ جو ضمیر ہے یہ قریب والے کی طرف راجع ہے. معاذ اللہ، قربان جائیں داتا صاحب پہ، وہ بھنگیوں کے داتا نہیں، اماموں کے داتا صاحب ہیں. آپ نے فوراً آگے ایک جملہ لکھ، چند لفظ اضافہ کی. کیسے؟ فرمایا اخزا اللہ دون ابیہ. اخزا اللہ دون، یہ سارے سیدوں کو میں دعوت دیتا ہوں کہ گنجے بخش کا رستہ کیوں چھوڑ گئے ہو؟ چلو ہمیں تو کہو کہ یہ جٹوں کا بیٹا ہے، یہ ہے وہ ہے، اتنا جگہ ہے نہیں. داتا صاحب کو تو مانتے ہو تو داتا صاحب کی بھی مانو. اور یہ اصلی نسخہ ہے داتا صاحب کا پرانا، اخزا اللہ دون ابی ہے. یہی سنی ہوتا ہے جو یزید کے بارے میں نرمی نہ کرے لیکن آگے منہ کھلنے نہ دے اور فوراً منہ سنبھال لے. اذا ذکر اصحابی فامسکوا، آگے ہے معاویہ. تو داتا صاحب نے کہا اللہ یزید کو رسوا کرے نہ کہ اس کی ابا جی کو. یہ کیا ضرورت تھی داتا صاحب کو دون ابی کہنے؟ یعنی یہ پل صراط ہے، یہ ایک ایمان کفر کا درمیان میں ایک بہت بڑا پل ہے. تو داتا صاحب نے یزید کو کہا اخزا اللہ، لیکن فوراً کہا دون ابی ہے. اب کون کہہ سکتا ہے کہ قریب کی طرف ضمیر راجع ہے؟ ویسے بھی جب اس طرح کے جملے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے جو نام ہوتا ہے اس کی طرف ساری باتیں لوٹتی. تو یہ یزید کے بارے میں داتا صاحب اخزا اللہ فرما گئے. تو جسے ذوق ہے وہ اخزا اللہ کہے اور امام صاحب کے مذہب پر بھی تان نہ کرے اور اس سکوت کو بھی برقرار رکھے جو امام صاحب نے لفظ لعنت کے اور کفر کے ساتھ کیا. لیکن اخزا اللہ بھی کوئی تھوڑا تو نہیں کہ اللہ اس کو رسوا کرے. چونکہ امام صاحب کے بغیر داتا صاحب کا گزارا نہیں، تیرا میرا کیسے گزارا ہو. اسی کتاب میں داتا صاحب لکھ کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باب بنی شیبہ سے داخل ہوئے تو ایک آدمی کو اٹھایا ہوا تھا. اٹھایا یوں تھا جیسے بچے کو پیار سے اٹھاتے، لیکن وہ بندہ جو تھا اس کی داڑھی سفید تھی. تو پوچھا کہ یہ کون ہے؟ فرمایا امام توست و اہل علاقہ، تو یہ تیرا اور تیرے لاہور اور ارد گرد کے علاقوں والوں کا امام ابو حنیفہ ہے. اس بنیاد پر اس کا اتنا لحاظ رکھا، اس مسلک کا، اس مذہب کا، لیکن ساتھ مسئلہ بتا دیا اخزا اللہ دون ابی. اب میں حیران ہوں، میں نے اس کے ترجمے سارے منگائے چونکہ میں نے عقائد گنج بخش وہ چھپی ہوئی ہے، تو یعنی مترجمین نے یہ ترجمہ ہی نہیں کیا، یعنی اس طرح لکھ دیا جس طرح کہ زید رحمت اللہ علیہ یا فلاں، یہ جو لفظ ہے اخزا اللہ دون ابی ہے اس کا ترجمہ ہی نہیں. اور میں نے پھر ایران سے منگائی تو دیکھو ایک لفظ کے لیے پوری کتاب چھاپ، ایک لفظ مٹانے کے لیے جو داتا صاحب نے پہچان کے لیے چھوڑا تھا دون ابی. تو اس کے لحاظ سے وہ جو یہ ہے ایران کی کشف المحجوب، تو اس میں یہ سارا اس کا ایران کا ایڈریس لکھا ہوا ہے. نسخہ تہران. کتنی خیانت کرتے ہیں یہ لوگ. لکھتا ہے کہ پیش یزید بن معاویہ اخزا اللہ دون ابی کاٹ دی، یعنی داتا صاحب نے پتے کی بات کی کہ یزید پہ رک جانا ہے، آگے نہیں منہ ڈالنا. اور انہوں نے ایران میں پوری کتاب نہیں چھاپی صرف دون ابی ہے مٹانے کے لیے، کہ جو سارے سیدوں سبق دیا تھا 1000 سال پہلے داتا صاحب نے. اتنا باطل تیز ہے لیکن تاڑنے والے بھی قیامت کی نظر رکھتے ہیں. یہی ہمارا جرم ہے، اور کیا جرم ہے. تو اس واسطے یعنی یہ جو ہمارے اکابرین ہیں ان کی بات پہ چلنا یہ اللہ کے فضل سے بندے کو بچا لیتا ہے. اور مجھ جیسے ناچیز میں نے کبھی بھی نہیں دعویٰ کیا کہ میں کہہ رہا ہوں میری مانو